بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل الحمدللہ تو یہ پروگرام تلاوت قرآن مجید کا ہی تھا۔ حضرت حافظ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو بھی آپ نے الحمدللہ سن لی، اور یہ ویسے بھی لیلۃ القدر کی جو اللہ تعالیٰ نے قسمت اور تقدیر اور خیر اور برکت کی راتیں اس آخری عشرے میں رکھی ہیں، ان میں سے وہ طاق رات ہے جس میں کوشش کرنے کا حکم ہے کہ کوئی نہ کوئی خیر پانے کی کوشش کی جائے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ قرآن مجید سے بڑی کوئی اور خیر ہو سکتی ہے۔ اس کی تلاوت کرنا اور اس کی تلاوت سننا یہ عبادت ہے۔ اس کی تلاوت کرنے پہ بھی ثواب ہے اور اس کی تلاوت سننے پہ بھی ثواب ہے۔ روح کو تازگی ملتی ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑی تفصیلی تلاوت محترم جناب قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب حافظہ اللہ کی آپ نے سماعت فرمائی۔ میں ایک حدیث آپ کو سنا کے اپنا حصہ ڈال کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت طیبہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذنی و اوجز، آپ کوئی مجھے ایسی نصیحت فرمائیں جو کلام موجز ہو، بڑی جامع معنی بات ہو۔ اس بات سے سبھی کو اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے تو آپ مختصر الفاظ کے اندر معانی اور مفاہیم کا ایک جہاں بہا دیتے تھے۔ آج تک حضرت کے فرامین اور فرمودات عالیہ کی شروحات لکھی جا رہی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی، لیکن وہ لفظ جو حضرت نے ادا فرما دیا وہ آج بھی اسی طرح اپنے اندر طولانی اور جولانی رکھتا ہے کہ لکھنے والے لکھتے رہیں اور اس سے نئے نئے مفہوم کشید ہوتے رہیں۔ اب اس طرح کی پرسنالٹی کو، جن کا خود اپنے بارے یہ فرمانا ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ نے جو خاص چیزیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ میں جب بولتا ہوں تو جامع بات کرتا ہوں۔ انہیں صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات مبارکہ کو کہ ایسی بات فرمائیں اوجز، جو بڑی کلام موجز ہو، بہت ہی جامع ہو، جس کے اندر مختصر الفاظ میں بہت ساری باتیں ہوں۔ تو مجھے بہت زیادہ باتیں تو یاد نہیں رہنی، تو مختصر جامع کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 نصیحتیں فرمائیں۔ کتنی نصیحتیں فرمائیں؟ سارے بھائی بولیں تاکہ پتہ چل جائے کہ جاگ رہے ہیں۔ کتنی نصیحتیں فرمائیں؟ 3 نصیحتیں فرمایا، میرے صحابی انکا اذن تصلی، جب بھی تو نماز پڑھ، فصلی کا صلاۃ مودع، تو اسے اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے ادا کر۔ تیرا نماز میں دھیان نہیں، تیرا دل نہیں، تیرا رکوع اچھا نہیں، کیونکہ تجھے گھر کے کام اور یادیں ستاتی۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ نماز کے بعد میں نے مر جانا ہے، تو اے سی تو کیا پنکھے بھی بند ہوں، بندے کی نماز خراب نہیں ہوتی۔ اور تاریخ کے وہ روشن پہلو انسان کے سامنے آ جاتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے اور جسم سے تیر نکل جاتے تھے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے پیچھے بچہ تھوڑا سا شور ڈال دے، ہماری نماز خراب ہو جاتی۔ کہیں پوری مسجد میں کھجور کی گٹک نظر آ جائے، چوری صاحب کی نماز خراب ہو جاتی۔ گویا کہ دھیان نہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے کائنات کی حقیقتوں کا اور باتوں کا کہ جب تو نماز پڑھ تو پھر تو اس طرح نماز پڑھ کہ اس کے بعد تجھے سانس لینا کوئی نصیب نہیں ہوگا۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ سلام پھیرنے کے فوری بعد میں نے مر جانا ہے، کس کا جی چاہے گا سلام پھیرنے کو؟ اس دل لگی، اس انہماک، اس تندہی، اس توجہ اور اس طرح تو کھب کے اور کھو کے نماز پڑھ کے تورے دنیا جہان کی کسی ٹینشن کی کوئی فکر نہ ہو۔ ہمارے فلسفے کے ایک استاد تھے، شیخ دکتور عبدالرافع الدرفیلی، مصری تھے۔ ہماری کلاس کے ایک سینئر سٹوڈنٹ تھے جو فلسفے میں تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب جب وہ مسجد میں یا کمرے میں وہ طالب علم آتا تو ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو جاتے۔ تو ایک دن کہنے لگے کہ تم نے کبھی مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں اس کو کیوں اتنا اکرام دیتا ہوں۔ تو مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے، دکتور عظیم، بڑی عزت سے بلاتے تھے، فضیلت الشیخ کہہ کے،
بڑی انہوں نے ہماری تربیت فرمائی. کہنے لگے کہ عظیم جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو دنیا ہمارے آگے ہوتی ہے، جب یہ نماز پڑھتا ہے تو دنیا کو پیچھے پھینک کے نماز پڑھتا ہے. اس کی ساری توجہ اور اس کا سارا دھیان انتا بد اللہ کا انا کا ترا ہو، یہ نماز اس طرح پڑھتا ہے گویا نماز میں اللہ کو دیکھ رہا ہے. ہماری نمازیں بے لذت ہیں، ترانکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں کہ خون جگر کی امیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا تو یہ غازی بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اس طرح دھیان سے نماز ہم کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک قسم کو، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تجھے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ دیکھیں تھوڑا سا سمجھ لیں 1 منٹ میں. اللہ ہو، اللہ جی تسی بڑے ہو، تسی پاک ہو. سبحانہ دے 2 ترجمے نے، ایک ہے کہ تسی پاک ہو، دوجا تسی بھی اعلیٰ ہو، تاڑے کام بھی سارے ہی اعلیٰ نے. سبحانک اللہم و بحمدک، چونکہ تعریف تاڑی ہے، ستائش تاڑی ہے. وتعالی جدک، تاڑی شان بڑی بلند ہے. اللہ جی تاڑے تو علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا داتا دستگیر غوث اعظم غریب نواز پالن ہار ہے ہی نہیں. یہ بات ہے جسے ہم دگڑ مگڑ کرتے ہیں. چونکہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے شاید جو نماز سے بھی ضروری ہوتا ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. کتنی چیزوں پہ؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان، زندگی میں 1 بار کافی ہے. روزے سال کے بعد آتے ہیں. زکوٰۃ اس بندے پہ فرض ہے جس کے پاس نصاب ہو، اور یہ بھی سال کے بعد ہے. حج زندگی میں 1 بار ہے. آج آ کے نماز ہی رہ جاتی ہے. الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون. اگر تیرے پاس نماز ہے تو تیرے پاس دین ہے. ایمان کی شکل نماز ہے. ایمان ایک سافٹ ویئر ہے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا ہارڈ ویئر نماز ہے. اگر کسی نے ایمان کی شکل دیکھنی ہو تو وہ نماز دیکھ لے. جس کی نماز اچھی اس کا ایمان اچھا، جس کی نماز اچھی نہیں اس کا ایمان اچھا نہیں. اس طرح نماز پڑھ گویا تیری زندگی کی. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، کائنات کے امام نے فرمایا من صلی وہو یعلم انہ ما یقول، جو بندہ نماز پڑھے اور اسے علم ہو کہ اس نے پڑھا کیا ہے، جب سلام پھیرتا ہے کیوم ولدتہ امہ، اللہ اسے یوں کر دیتے ہیں گویا اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا. انہوں دھیان ہوئے، انہوں پوری خبر تے عرفان حاصل ہوئے، وہ کھڑا کی دے سامنے. دوسری بات فرمایا رحمت کائنات علیہ السلام نے، اجمع الیاس مما فی اید الناس، میرے صحابی کائنات دیاں ساریاں مایوسیاں اکٹھیاں کر کے ڈھیر لا تے اس ڈھیر نو سمجھ اے او بندہ ہے جیدے تو مینوں امید ہے. کسی سے امید نہ رکھ، کسی کی جیب نہ دیکھ. تیسری بات فرمائی لا تتکلم بکلام ثم تعتذر منہ، زبان چوں ایدہ دی گال نہ کاٹ کے کل تینوں شرمندہ ہونا پوے. یہ کائنات کا خلاصہ کائنات کے امام نے 3 باتیں بیان کی. ان کی شروحات پہ لکھا جا رہا ہے، لکھا گیا ہے، ایک ایک جزی پہ بولا جائے. حکمتوں اور بصیرتوں کے سمندر اور کائنات کی دانائیوں کے جہان ہیں. جو میں نے کہا ہے آپ نے سنا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ اس مسجد کو آباد فرمائے. ہمارے جن دوستوں نے بڑی محبت سے آج کا یہ پروگرام رکھا اور آپ بیٹھے اور قرآن مجید کی تلاوت سنی، حضرت استاذ گرامی فضیلت الاستاذ سیدی و سندی و استاذی حضرت مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ کا خطاب سنا، حضرت قاری سعید اللہ صاحب کی تلاوت سنی. یہاں آپ قیام کر رہے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہیں. اللہ جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے ان کی نسلوں کو آباد کر، اس کوشش کاوش کو قبول فرما. اس مسجد میں لوگوں کا دل لگا، اللہ اس گھر کی طرف کائنات کے دل کو مائل کر دے، اس گھر کی طرف لوگوں کے دلوں کو پھیر دے. اس گھر کو اللہ ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اسے دانش قدائے جہاں بنا، یہاں سے خطبات جمعہ اور دروس کے ذریعے سے یہ روشنی پھیلتی ہے، اس کا انتظام کرنے والوں کے لیے اللہ اسے توشہ آخرت بنا. اللہ ہمارے مشائخ جو حیات ہیں انہیں صحت و عافیت خیر والی زندگی دے.
جو جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ بخشش فرما دے، اللہ اپنے فقیروں نداروں کی جھولیوں کو خیر سے بھر، اللہ مالا مال فرما، اللہ ہمارے پاس سوائے ندامتوں اور شرمندگیوں کے کچھ نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی میں صرف 2 چیزیں نظر آتی ہیں، تیری طرف سے عطائیں ہی عطائیں ہیں، اور ہمیں ہمارے اپنی طرف سے جفائیں ہی جفائیں ہیں، ہماری طرف سے کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، تیری طرف سے مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پاک تو ہے، ہم سبھی کے سبھی نادان ہیں اور ہم سے کمزوریاں ہو جاتی ہیں، اعتراف کر لیجئے، توبہ کر لیجئے، اللہ کو اعتراف اور توبہ بڑی ہی پسند ہے، فرمایا اگر میرا یونس اعتراف نہ کرتا اپنی کمی کا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو ان اندھیروں سے جو سستی اور غفلت کے اندھیرے ہماری زندگیوں میں آ چکے ہیں، ان سے بچنے کا ایک راستہ، رمضان تو گزر گیا، چند گھڑیاں باقی ہیں، کہ اللہ سے معافی مانگ لیں، اعتراف کر لیں، اللہ جس طرح رحمت لوٹنے کا ہمیں سامان کرنا چاہیے تھا ہم سے نہیں ہو چکا، ہمیں معاف فرما۔ اللہم اغفر لنا ولی والدینا ولی اساتذتنا ولی زملائنا ولی اصدقائنا ولی احبائنا ولی مشائخنا ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات، اللہم آتق رقابنا من النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔